آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملک اور قوم کی سیر کروانے والے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی قوم اکثر لوگ کالے رنگ کے ہیں اور کالے رنگ کی دنیا نے مذاق اڑاتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کی قوم کو وہ عزت دی تا قیامت اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا لقب دیا کہ آج بھی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چابیاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے پاس ہیں۔ اب آپ کو کچھ ان کی انفارمیشن دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حبش قوم سے تھا۔ حبش قوم آج بھی ایتھوپیا میں موجود ہے۔ اس قوم کے کالے رنگ کے لوگ ہیں لیکن یہ دل کے بہت ہی اچھے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تعلق یہاں سے تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی قوم آج بھی دنیا میں ہر کونے پر موجود ہے۔ ایتھوپیا ایک ایسا ملک ہے جس کی آبادی تو کم ہے لیکن لوگ یہاں کے بہت ہی غریب ہیں۔ غربت کی وجہ سے یہ لوگ دوسرے ممالک میں جا کے مزدوری کرتے ہیں۔ ایتھوپیا کی آبادی تو بہت ہے لیکن اس ملک میں غربت بہت ہے۔ اس ملک میں لوگ بہت سارے غریب ہیں۔ غربت کی وجہ سے یہ لوگ کھانا پینا بھی اچھے سے نہیں کھا پاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یہاں سے کیسے ہے؟ یہ عرب سے دو قبیلے تھے جنہوں نے ہجرت کی اور یہ افریقہ میں جا بسے۔ افریقہ میں جب ایک چھوٹا سا ملک بنا جس کا نام ایتھوپیا تھا۔ ایتھوپیا میں اگر آبادی کی بات کریں تو آبادی بہت ہے لیکن اکثریت آج بھی یہاں پر عیسائیوں کی ہے۔ عیسائی بہت تعداد میں یہاں پہ رہتے ہیں اور حکومت بھی یہاں پہ عیسائیوں کی رہتی ہے اور جو ان کا قومی مذہب ہے وہ بھی عیسائیت ہے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم آج بھی یہاں پہ رہتی ہے اور ان کے بہت عجیب و غریب رسم و رواج ہیں اور یہ اپنے رسم و رواج کو پورا کرتے ہیں۔ آج بھی عرب امارات میں دیکھیں یا ایتھوپیا میں دیکھیں تو یہ کالے رنگ کے حبشی آج بھی ہیں اور دنیا میں ہر کونے پر حضرت بلال حبشی کے ملک کے لوگ موجود ہیں۔ یہ خوبصورت سا ملک جو بہت غریب تو ہے لیکن یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ غربت کی وجہ سے دنیا کے دوسرے ممالک میں اکثر مزدوری کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔